السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دا لیگل ٹاک شو جو کہ کاؤ نیوز کے تحت ہمیشہ ہر ہفتے آپ کے سامنے ہم لے کر آتے ہیں. اور ناظرین ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی نئے ٹاپک پہ بات کی جائے. وہ نیا ٹاپک جو ہے ناظرین ہم نے کوشش یہ کی پہلے بھی اور آج بھی ہر پروگرام میں کہ ان موضوعات کے اوپر بات کی جائے جن موضوعات کو ہمارے ناظرین دیکھنا بھی چاہتے ہیں اور سننا بھی چاہتے ہیں. اور لوگوں کے ذہنوں میں اکثر یہ سوالات اٹھتے ہیں کہ ہم پاکستان میں رہتے ہوئے کیا پاکستان میں مسلم جو ہے اقلیت اور اکثریت کا جو معاملہ چلتا ہے اور باقی ارد گرد کے جو ممالک ہیں وہاں پہ جب بات کی جاتی ہے اقلیت کی تو اکثر ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ مسلم کمیونٹی جو ہے وہ اقلیت میں ہوتی ہے اور وہاں پہ بہت سارے مسائل کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے اگر اپنے ہمسایہ ممالک کی بات کریں تو. لیکن یہاں پہ الحمدللہ 1947 سے پاکستان بننے کے بعد مائنورٹیز جتنی بھی اقلیتی جماعتیں یہاں پر موجود ہیں اور قومیں موجود ہیں چاہے وہ کرسچن ہیں یا وہ ہندو ہیں یا وہ پارسی ہیں اور پاکستان کے کسی بھی خطے میں وہ آباد ہیں. بعض ایسے مائنورٹیز بھی ہیں جو صدیوں سے آباد ہیں اور انہوں نے کہیں مائیگریٹ نہیں کیا, کہیں انہوں نے ترک سکونت نہیں کی, کہیں اور جا کے آباد نہیں ہوئے. انہوں نے پاکستان کو ہی اپنا جنم بھومی اور اپنی انہوں نے جائے پیدائش قرار دیتے ہوئے یہیں رہنے کو ترجیح دی. 1947 کے بعد جیسے پاکستان میں ہندوستان سے مسلمان ہجرت کر کے آئے, یہاں سے بھی بہت سارے لوگ جو ہے ہندو تھے وہ ہجرت کر کے انڈیا کی طرف یا بھارت کی طرف گئے. لیکن ایک ایسی کمیونٹی ہے جس کو ہم کرسچن کمیونٹی کہتے ہیں جو کہ یسوع مسیح کو ماننے والے ہیں. انہوں نے اسی کو اپنی جنم بھومی اور اپنی جائے پیدائش قرار دیتے ہوئے اسی جگہ پہ وہ پیدا بھی ہوئے اور ابھی تک آباد ہیں الحمدللہ. آج کے ہم نے موضوع کو جو سلیکٹ کیا ناظرین ہمارے سامنے اکثر دیکھتے ہیں کہ ہم مرد کی بات کرتے ہیں اقلیتوں میں جب بھی آتے ہیں. جیسے آپ نے گزشتہ پروگراموں میں دیکھا ہو کہ ہم نے شوکت غلام ایڈوکیٹ صاحب کو بلایا. اس کے علاوہ ہم نے جناب ہارون سرب دیال جو کہ ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں لیکن انہوں نے بڑی تمام کمیونٹیز کے اوپر تمام اقلیتی امور کے اوپر ان کے حقوق کے اوپر خصوصاً شادی بیاہ نکاح اور طلاق کے مسائل کے اوپر آج بھی وہ کام کر رہے ہیں. ناظرین آج کے اس پروگرام میں ہم نے دعوت دی ہے جناب ہماری محترمہ سنبل کرسٹوفر صاحبہ کو جو کہ پیشے کے لحاظ سے تو وکالت سے تعلق رکھتی ہیں لیکن ایک جانا پہچانا نام سمجھا جاتا ہے اپنی کمیونٹی میں کہ وہ اپنی کمیونٹی مائنورٹیز کے ان حقوق کی علم بردار بھی سمجھی جاتی ہیں کہ وہ جب بھی کوئی آواز اٹھتی ہے اور جب بھی کوئی کہا جاتا ہے کہ کسی کے حقوق کی بات ہے تو وہاں پہ سنبل کرسٹوفر کا نام ہمیشہ سننے میں آتا ہے. اور چونکہ پیشے کے لحاظ سے وکیل بھی ہیں اور وکالت کے دم و خم بھی جانتی ہیں, پیچ و خم بھی جانتی ہیں, اور میں آپ کو سنبل کرسٹوفر صاحبہ اپنے پروگرام میں دا TCN لیگل ٹاک کی جانب سے اور دا کاؤ نیوز کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں. تھینک یو سو مچ سر اینڈ تھینکس الاٹ کہ آپ نے اس شو پہ مجھے انوائٹ کیا اور یہ موقع دیا کہ میں اپنی مائنورٹی کے رائٹس کے لیے جو ہے وہ بات کر سکوں. دیکھیں ہم نے اپنے پروگراموں میں جتنے بھی آج سے پہلے بلایا مائنورٹیز کے حقوق کے اوپر تو ہم نے ہمیشہ مرد ہی ہمارے پاس آتے رہے. آج کے پروگرام میں ہم نے یہ سوچا کہ دیکھیں مردوں کے مسائل تو مرد تو سوسائٹی میں موو کرتے ہیں, وہ ہر جگہ جاتے ہیں, ہر محفل میں بیٹھتے ہیں. خواتین چونکہ گھروں تک محدود ہوتی ہیں اور ہماری جتنی بھی چاہے وہ مسلم کمیونٹی ہے یا مائنورٹیز ہیں ان کی زیادہ تر خواتین اور خصوصاً KPK میں دوسرے صوبوں کو چھوڑ کر وہ ایک ہاؤس وائف اور گھر کی ذمہ داریاں ان کے کندھوں پر ہوتی ہیں. تو ایسی خواتین بہت کم ہیں جو کہ مسلمان کمیونٹی میں باہر جا کر موو کرتی ہیں اور ان کی تعداد ہمیشہ کم رہتی ہے اور ان کو کوئی بلاتا بھی نہیں نہ ان سے کوئی سنتا ہے. ہم نے آپ سے پہلے آمنہ رفیق ایڈوکیٹ صاحبہ کو بھی بلایا اور ان سے بھی سنا وومن ہراسمنٹ کے اوپر.
وومن پروٹیکشن کے اوپر. آج کا سنبل صاحبہ جو ہمارا موضوع ہے، جیسا کہ آپ خود جانتی ہیں جس کمیونٹی سے آپ کا تعلق ہے، کہ ہم نے رکھا ہے کہ مائنورٹیز وہ اقلیت تھی، اور آپ کا تعلق جیسا کہ آپ کے نام سے ظاہر ہے سنبل کرسٹوفر، تو آپ کا تعلق ہے کرسچن کمیونٹی سے، مطلب مذہب کے لحاظ سے آپ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی ہیں. بات میری درست ہے؟ جی جی سر، آئی بلانگ فرام کرسچن کمیونٹی. تھینک یو. یہ بتائیں کہ دیکھیں 1900 پاکستان بننے کے بعد جتنے بھی آئین ترتیب دیے جاتے رہے اور ان کی منظوری جو ہے وہ پاکستان کی جو ریاست ہے، قومی اسمبلی اور جو ہے سینٹ ہے، وہاں سے پاس ہوتے رہے. 1956 پھر 62 اور پھر 73 ان میں ترامیم آتی رہی ہیں. تو ہمیں یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو، اور ناظرین خصوصاً آپ کو جو دیکھنا بھی چاہتے ہیں اور سننا بھی چاہتے ہیں، کہ یہ کیا اقلیتی مائنورٹیز کے حقوق کا تعین جو آئین پاکستان اپنے آرٹیکل 25 اور 27 میں کر رہا ہے، کیا آپ کی کمیونٹیز جو ہیں وہ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں؟ آلریڈی سر دیکھا جائے اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن، ٹھیک ہے، آئین جو ہے وہ سب کے لیے ایکول ہے، ٹھیک ہے. اگر دیکھا جائے اس میں جو رائٹس ہیں، رائٹ ٹو لیو ہے، ٹھیک ہے نا، زندہ رہنا ہر کسی کا حق ہے، کوئی اس کی جان کو جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، ٹھیک ہے. ایجوکیشن کا رائٹ ہے، اس میں آل سٹیزنز آتے ہیں. تو جب سٹیزنز ہیں مینس پاکستان میں رہنے والے، اس میں مائنورٹیز بھی آتی ہیں، ہم کرسچنز بھی آتے ہیں، ہندو بھی آتے ہیں، سکھ بھی آتے ہیں، یہ سب بلانگ کرتے ہیں. یہ رائٹ تو ہمارے لیے آلریڈی موجود ہے، یعنی برابری کے حقوق موجود ہیں. جی جی، یہ تو ہمارے لیے برابری کے حقوق جو ہیں وہ موجود ہیں. یعنی جو بھی سٹیزن ہوگا وہ چاہے کسی بھی قوم اور مذہب اور رنگ اور نسل سے تعلق رکھتا ہو، وہ برابر ہے. جی جی، اس چیز میں تو ایکوالٹی ہے. لیکن ہمارے جو اسپیسیفکلی رائٹس موجود ہیں ہمارے آئین میں، ان میں سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو آرٹیکل نمبر 20 ہے. یس. اب اس میں جو ہے دیکھا جائے تو وہ ہمیں ریلیجن کا رائٹ دیتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہماری جو مذہبی مکمل آزادی، جیسے ہمارے چرچ ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم لوگوں کو آزادی ہے کہ ہم اپنے جو مذہبی ادارے ہیں وہاں پہ جائیں اور کھلی طریقے سے، جس کو کہتے ہیں آزادی کے ساتھ ہم عبادت کر سکتے ہیں. ہم پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. ایون ہمیں جو ہے وہ سیکیورٹی بھی پرووائڈ کی جاتی ہے، اور ہماری جس کو کہتے ہیں کہ جان کی بھی حفاظت کی جاتی ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چرچ میں بلاسٹ کا جو ہوا تھا، جی مختلف اوقات، تو اس کی وجہ سے ابھی سیکیورٹی بھی انکریز کر دی ہوئی ہے. اس کے علاوہ والنٹرلی بھی کچھ لوگوں کو ہم چرچ میں سے جو ہے وہ بھی پولیس والوں کے ساتھ ہوتے ہیں. تو اس سے ہماری عبادت خانوں کو جو ہے وہ پروٹیکشن بہت اچھے سے مل رہی ہے. جو قوانین ہیں آئین پاکستان 1973 کے جو دفعات، جو آرٹیکلز کا آپ نے حوالہ دیا کہ وہاں پہ ہمیں آزادی ہے، اس کے بعد مختلف قوانین بنتے گئے. تو کیا قوانین جو ہیں اور ان میں جو آزادی ہے، آپ کی کمیونٹی، آپ بحیثیت ریپرزنٹیٹیو آف کرسچن کمیونٹی، آپ کیا سمجھتی ہیں، یہ سفیشینٹ ہے یا اس میں کچھ امپرومنٹ کی ضرورت ہے؟ اور سر سفیشینٹ تو آلریڈی نہیں میں بولوں گی، کیونکہ اس میں ابھی بھی بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے. کیونکہ مائنورٹی کے جتنے رائٹس آئین میں موجود ہیں اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو ہم لوگوں کو اس میں سے بہت کم رائٹ مل رہا ہے. کیونکہ دیکھیں جو قوانین موجود ہیں کتابوں کی شکل میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ مسلم کمیونٹی ہے، کرسچن کمیونٹی ہے، سکھ کمیونٹی ہے یا ہندو کمیونٹی ہے، ایون کہ مسلم کمیونٹی بھی یہ سمجھتی ہے کہ جو قوانین اور ان کے حقوق کی بات قوانین میں کی جاتی ہے، لیکن ان کے اوپر عملی طور پر کوئی عمل درآمد دیکھنے کو نہیں ملتا. گراؤنڈ ریالٹی جو ہے، گراؤنڈ ریالٹی جس کو ہم کہتے ہیں کہ نچلی سطح پر اس کی رسائی نہیں ہے. تو کیا آپ کی کمیونٹی، آپ بحیثیت ریپرزنٹیٹیو سنبل صاحبہ، آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کو بھی انہی تحفظات کا شکار ہیں جو کہ مسلم کمیونٹی ہے، کہ کتابوں میں قوانین تو موجود ہیں لیکن عملی طور پر وہاں پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہے؟ ڈیفینیٹلی سر، اس طرح یہ پاسبلٹیز ہیں. اگر قانون میں تو لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس ایک قوانین بھی ہے، آئین بھی ہے، اس میں بھی موجود ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر دیکھا جائے جیسے ہمارے اگر آرٹیکل ہم دیکھتے ہیں 22 کو، تو اس میں سیف گارڈ آف جتنے بھی ہمارے انسٹیٹیوشن ہیں، مذہبی ہمارے جتنے ادارے ہیں، اگر ہم اسکولس کو دیکھیں، کالجز کو دیکھیں،
تو ہمیں بہت سے ابھی چیلنجز کو جو ہے وہ فیس کرنا پڑ رہا ہے ڈیو ٹو اکثریت کو بھی دیکھا جائے, مائنورٹی کو بھی دیکھا جائے, تو ہمارے جو ویک پوائنٹس آتے ہیں وہ ہمارے اپنے لوگوں کی طرف سے میں بولوں گی آتے ہیں کہ اگر وہ اس نظام کو ٹھیک کر لینا تو ہمارے جو جتنے بھی کالجز ہیں, اسکولز ہیں, ان کا نظام اچھے طریقے سے چلے گا. تو ویک پوائنٹس ہمارے لوگوں میں بھی پائے جاتے ہیں. ایک چیز دیکھنے کو ملتی ہے سنبل صاحبہ کہ جب بھی کسی جگہ پہ صوبائی سطح پہ, ڈسٹرکٹ سطح پہ, قومی اسمبلی کی سطح پہ, یہ سینٹ کی سطح پہ, تو ہمیشہ اقلیتوں کا نمائندہ جو ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے. کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہر مائنورٹیز کا نمائندہ علیحدہ ہو تاکہ وہ اپنے حقوق کی بات کر سکے؟ جی سر, یہ تو آپ نے جو بات کی ہے واقعی ہی ہمارے کیونکہ اگر سکھ کمیونٹی کا کوئی نمائندہ آ گیا اور وہ بھی ریپریزنٹیشن کر رہا ہے, ہندو کمیونٹی کی بھی کر رہا ہے اور کرسچنس کی بھی کر رہا ہے, اگر کرسچن کوئی نمائندہ آ جاتا ہے, اس کی سلیکشن ہو جاتی ہے وہ ریزرو سیٹ کے اوپر, تو میں یہ سمجھتا ہوں, میرے ذہن میں یہ بات ہے, اس کو آپ جو ہے وہ سیکنڈ کریں گی اگر, کہ اگر تمام مائنورٹیز ہیں اور اگر وہ مائنورٹیز اکثریت میں ہیں تو ان کو کم از کم ہندو, سکھ اور کرسچنس کمیونٹی کو علیحدہ علیحدہ نمائندے نہیں دینے چاہیے. کیونکہ دیکھیں خواتین کی اتنی بڑی تعداد آتی ہے اس ریزرو سیٹوں پہ, لیکن جب اقلیت کی بات آتی ہے تو ایک ہی نمائندہ آپ سب کا لے کے آ جاتے ہیں. جی سر, یہ بات تو آپ نے بالکل درست کی ہے, کیونکہ ریپریزنٹیٹیو کی بات کر رہے ہیں تو ہر ایک جو اقلیت ہے اس میں سے اپنا اپنا ریپریزنٹیٹیو ہونا چاہیے. لائک سکھ ہیں, ہندو ہیں, ہم لوگ ہیں, لیکن اگر انفارچونیٹلی دیکھا جائے ہمارے آئین بنتے ہیں, میرج ایکٹس کو آپ دیکھ لیں, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں دیکھ لیں, لیکن اس میں ہمارا کوئی ریپریزنٹیٹیو نہیں ہوتا. دس از آور لا, ٹھیک ہے, یہ کرسچنس کا لا ہے, لیکن وہاں پہ کوئی کرسچن اویلیبل ہی نہیں ہے. تو خود سوچیں, obviously جو دوسرے ریپریزنٹیٹیو بیٹھے ہیں دے ڈونٹ نو ایگزیکٹلی آر لا, ٹھیک ہے, تو ہمارے نہ وہ مذہب کو اس طرح سے پراپرلی سمجھ سکتے ہیں, نہ ہمارے لا کو وہ سمجھ سکتے ہیں. ابھی دیکھیں ہارون سرب دیال صاحب جو ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں, بڑے زبردست ایکٹیویٹسٹ ہیں, بڑا ماشاء اللہ بڑا کام کریں, اور لیکن جب بھی ان کے ساتھ میری نشست ہوئی ہے, یہاں پہ بھی بلایا, تو آپ اس بات پہ حیران ہوں گی سنبل صاحبہ کہ ہم نے ان کو جو بلایا تو وہ ہندو لاس پہ نہیں بلایا تھا, ہم نے کرسچنس لا پہ بات کی, وہ میرجز ایکٹ کے اوپر بات کی, شادی کی ان ٹائمنگ پہ بات کی کہ پہلے جو ہے وہ چرچ میں ٹائمنگ کیا ہوتے تھے, رات کی شادیاں نہیں ہوتی تھیں, دن کی ہوتی تھی, کیسے ہوتی تھیں, ان کی سیکیورٹی کیا ہوتی تھی, اور بشپ کیا کر سکتا ہے, اور اگر شادی جو ہے وہ آؤٹ آف چرچ ہو رہی ہے تو اس کے کیا تحفظات ہوتے تھے, ان کے کیا نقصانات. تو آپ دیکھیں کہ ایک ہندو جو ریپریزنٹیٹیو ہے وہ کرسچن لا پہ بات کر رہا ہے اور اس کے اوپر کام کر رہا ہے, تو یہ بہت اچھی بات تو ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ کی جانب سے کوئی ریپریزنٹیٹیو فرنٹ پہ نہیں آتا. ابھی ریسنٹلی جو بات ہے آپ کے سامنے, ابھی آپ بھی اس چیز سے آگاہ ہوں گی کہ ایک جنگ ہے جو کہ بشپ کی سلیکشن کے اوپر چل رہی ہے, اور وہ عدالتی جنگ بنی ہوئی ہے, اور بڑے عرصے سے عدالتوں میں زیر تجویز مقدمات چلے آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے بحیثیت وکیل آپ کی نظر سے بھی ان مقدمات کی تفاصیل گزری ہوں. تو ہم اس چیز سے ہٹ کر بات جب کریں تو ہمیں یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ یار یہ چیزیں کیوں سامنے لے کے آئی جا رہی ہیں. یہ جو قانونی جنگیں ہیں, چپکلش ہے ایک بہت بڑے عہدے کے لیے, تو چھوٹے لوگ جو ہیں اس کمیونٹی میں رہتے ہوئے مائنارٹیز میں جو نچلا طبقہ ہے وہ کیا سوچے گا کہ ہمارے بڑے کیا کریں. جیسے ہمارے مسلم میں اگر کسی سیٹ کے اوپر, کسی نشست کے اوپر یا کسی عہدے کے لیے لڑائی اور جنگ شروع ہو جاتی ہے تو بڑی انوکھی بات ہوتی ہے اور بڑے دکھ کی بات بھی ہوتی ہے. یہ بتائیں سمل بی بی کہ چلیں ایک کمیونٹی میں آپ ہیں, اس کمیونٹی سے آپ کا تعلق ہے, اب ایک بچہ اس کمیونٹی میں پیدا ہوا, اب اس کی پیدائش سرٹیفکیٹ, فارم بے, نادرہ کے مراحل, پھر اسکول کے ایڈمیشنز کے مراحل, ٹھیک ہے جی, پھر اس کے بعد کالج یونیورسٹی کے مراحل ہیں, ہم جاب کی بات نہیں کرتے. تو ان مراحل سے گزرتے ہوئے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کی کمیونٹی جو ہے وہ کن کن مشکلات کا شکار ہوتی ہے, کن کن رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا نہیں کرنا پڑتا؟ آپ کو اسی طرح ٹریٹمنٹ ملتی ہے جیسے ایک سٹیزن کو ملتی ہے, چاہے وہ کسی مذہب, رنگ, نسل سے تعلق رکھتا ہو؟
سب سے پہلی بات ہے سر اویئرنیس کی کمی ہے ہمارے لوگوں میں, ٹھیک ہے. اگر ان کو ہم اویئر کرتے ہیں, ان کو ہم کہتے ہیں, وہ بپٹزم سرٹیفکیٹ ہمارا ہوتا ہے فرام دا چرچ, ٹھیک ہے, وہ ایک برتھ سرٹیفکیٹ کی حیثیت رکھتا ہے, لیکن وہاں پہ تو وہ کروا لیتے ہیں, لیکن وہ یونین کونسل میں جا کر اپنے بچے کا اندراج نہیں کرتے. ابھی تو خیر ہم لوگوں نے بہت سی ایسی چرچز ہیں جہاں پہ سیمینارز رکھے گئے ہیں تاکہ بچوں کے پیرنٹس کو جو ہے ہم لوگ اویئر کریں ان چیزوں پہ, کیونکہ جب دیکھیں جیسے آپ نے بات کی ہے کہ ریپرزینٹیٹیو کی بات کی ہے کہ ایک ہندو جو ہے وہ ہمارے لاء پہ بات کر رہا ہے, اٹس ویل اینڈ گڈ, وہ کر رہے ہیں, لیکن لائک وی آر کرسچنس, ہم بھی ہندو لاز پہ بات کرتے ہیں, سکھوں کے لاز پہ بات کرتے ہیں, جسٹ بیکاز کیونکہ ہم ان کو اسٹڈی کرتے ہیں. لیکن جب ہم اپنی لاز کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اسٹڈی کی ضرورت نہیں ہوتی, آلریڈی وی نوز ایچ اینڈ ایوری تھنگ, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اویئرنیس کی جیسے میں نے بات کی, ہم ابھی سیمینارز چرچ میں رکھتے ہیں, ٹریننگس رکھتے ہیں پیرنٹس کے لیے اسپیشلی, تاکہ ان کو یہ چیز بتائی جائے کہ آپ لوگوں نے اپنے بچوں کا اندراج کروانا ہے, فارم بے بنوانا ہے, تاکہ ہماری جو ریپرزنٹیشن ہے, ہماری مائنورٹی ہے, ان کا بھی جو لائک آپ کو پتہ ہے کہ جابس میں ہمیں 5% کوٹا دیا جا رہا ہے, لیکن اب اگر دیکھا جائے تو ہماری تعداد جو ہے کرسچن جو ہیں وہ بڑھ رہی ہے. تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس کیا ہے کہ ریکارڈ جو ہے وہ حکومت کے پاس موجود ہی نہیں ہوتا. تو ہم نے اب یہ اسٹارٹنگ جو پروسیس اسٹارٹ کیا ہے, جیسے سیمینارز ہوگی, ٹریننگز ہوگی, ان کے ذریعے سے ہم لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کا اندراج کروائیں, جس سے ہمارا جو مائنورٹی کوٹا ہے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو انکریز کیا جائے. اس موقع پر ہم ایک وقفے کے لیے جاتے ہیں, وقفے کے بعد ناظرین دوبارہ ملتے ہیں اور وہیں سے بات شروع کریں گے کہ جو معاملات ہیں اور جو مشکلات ہیں ان کو دور کیسے کیا جائے. ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, وقفے پر جانے سے پہلے ہم اپنے مہمان جناب سنبل کرسٹوفر صاحبہ سے بات کر رہے تھے, جو کہ پیشے کے اعتبار سے وکالت کے شعبے سے بھی منسلک ہیں. چونکہ ریپریزنٹیشن کر رہی ہیں وہ اپنی مائنورٹی کی, اور ہمیشہ مائنورٹیز کی طرف سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسمبلیوں میں نمائندے آتے ہیں تو وہ سب کے کامن نمائندے ہوتے ہیں, سب کا ان کے اوپر اعتبار ہوتا ہے, سب ٹرسٹ کرتے ہیں. یہاں پہ بھی ٹرسٹ کی بات آتی ہے. وقفے پر جانے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جب دنیا میں ایک بچہ آتا ہے, چاہے وہ کسی مذہب, رنگ, نسل سے تعلق رکھتا ہو, تو وہ کچھ مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. جیسے کہ سنبل صاحبہ نے بتایا کہ وہ بیپٹزم کا ایک پروسیس ہوتا ہے. جیسے ہمارے ہاں مسلمانوں میں بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ مسلمان کمیونٹی میں پیدا ہوا, مسلمان گھر میں پیدا ہوا, تو اذان دے کر اسے مسلمان بنا دیا جائے. اسی طرح جب کرسچن کمیونٹی میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بیپٹزم کے ایک مرحلے سے گزرتا ہے. اس کے بعد پھر وہ پروسیس جو پہلے کچھ رکاوٹیں تھیں, پیدائش سرٹیفکیٹ بننا, جیسے یونین کونسل میں جا کے برتھ سرٹیفکیٹ بنایا جاتا ہے, اس کا نادرہ میں اندراج کیا جاتا ہے, پھر فارم بے بنتا ہے, پھر FRC بنتی ہے. سنبل صاحبہ یہ بتائیے کہ ان پروسیس میں تو چلیں کچھ پیش رفت ہو گئی ہے حکومتی سطح پر, اس میں آپ لوگوں کی کمیونٹی کی بھی ایفرٹس ہیں, گورنمنٹ کی سطح پہ بھی ہیں, مختلف اور مراحل بھی ہیں اور جو کہ ایکسیپٹ کیے گئے, اور پھر ان میں بتدریج بہتری لاتے گئے. یہ بتائیں کہ جب بات آتی ہے اسکولنگ کی, بچے کی, تو کیا کرسچن کمیونٹی جو ہے وہ کوئی خاص پریفرنس کرتی ہے کسی اسکولوں کے اپنے بچوں کے لیے اس مکتب کے چناؤ میں, کسی انسٹیٹیوشن کے چناؤ میں, یا نہیں؟ اگر کسی اور انسٹیٹیوشن میں جاتا ہے تو کیا اسے کوئی رکاوٹ یا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا نہیں؟ آلریڈی سر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آرٹیکل نمبر 22 میں جیسے بات کی گئی ہے کہ سیف گارڈ آف آور انسٹیٹیوشن, یعنی ہمارے جو انسٹیٹیوشن ہے, مشنری اسکول آپ نے جانتے بھی ہوں گے, جیسے بہت سے ایسے اسکول ہیں جن کا نیم آپ لوگ اچھے سے جانتے ہیں, جیسے سینٹ میریز ہو گیا, سینٹ فرانسس, اس کے علاوہ الزبتھ, ایڈورڈس, ٹھیک ہے, یہ اسکول ہیں, پریزنٹیشن کانوینٹ ہے, سینٹ مائیکلس کانوینٹ ہے, تو یہ ہمارے مشنری اسکول ہیں.
تو ہمارے جو لوگ ہیں موسٹلی وہ اپنے ہی مشنری اسکول کو پریفر کرتے ہیں اپنے بچوں کے ایڈمیشن کے لیے. ان کیس ان کو وہاں پہ ایڈمیشن نہیں ملتا یا کوئی بھی ہرڈل آ جاتا ہے فی چارجز کی وجہ سے یا کچھ بھی, یا بے فارم نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو وہ دوسرے اگر پرائیویٹ اسکولس میں انسٹیٹیوشنس میں بھی جاتے ہیں تو ان کو کوئی ایسا ایشو جو ہے وہ فیس نہیں کرنا پڑتا, کیونکہ جب میں نے آپ کو بتایا کہ اکارڈنگ ٹو دا آرٹیکل 25 اس میں ایکوالٹی فار ایوری سٹیزن ہے نا. اسکولوں کے نام آپ نے لیے تو تمام پرائیویٹ سیکٹرز کے اسکولز ہیں. میں جب بات کروں گورنمنٹ سیکٹر کی, گورنمنٹ اسکولز جو ہیں جو ہر شہر میں ہر علاقے میں موجود ہوتے ہیں, تو کیا کرسچن کمیونٹی گورنمنٹ اسکولز کو پریفرنس دینے میں کوئی وہ نہیں محسوس کرتی؟ نہیں سر, آلریڈی اگر دیکھا جائے ہماری مائنورٹی میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشن افورڈ نہیں کر سکتے, سو دے موو ٹو دا گورنمنٹ اسکولس, تو وہ جاتے ہیں. لیکن یہ اس طرح کی بات ہے کہ ان کو ایزیلی وہاں پہ بھی ایڈمیشن مل جاتا ہے آلریڈی, بیکاز دے آر پاکستانی. جی آلریڈی دے آر پاکستانی, تو اس میں یہ ڈسکریمنیشن نہیں رکھتے ریلیجن کا, تو وہ ایزیلی ان کو جو ہے وہ ایڈمیشن پرووائڈ کر دیتے ہیں. جیسے پرائیویٹ سیکٹرز کی بات کریں, اسکولوں کے آپ نے نام لیے کہ ہمارے بچے جو ہے اور ہماری والدین جو ہیں کرسچنس کمیونٹی کے, وہ پریفرنس کرتے ہیں کہ بھئی وہ انہی اداروں میں ان کو ایڈمیشنز دلائیں جہاں سے ان کی کمیونٹی وہاں پہ اور ان کی کمیونٹی کے زیر سرپرستی ہی وہ رن کر رہے ہیں. کیا وہاں پہ پرائیویٹ اسکول اور ایک دوسری پرائیویٹ اسکول جو کہ کرسچن, جیسے سینٹ میری کی بات کریں, سینٹ فرانسس کی بات کریں, دوسرے الزبتھ اسکول کی بات کریں, وہاں پہ صرف ٹیچر جو ہے وہ کرسچنز ہی ہوتے ہیں یا نہیں, وہ دوسری کمیونٹیز کے بھی ٹیچرز ہوتے ہیں اور اسٹاف ہوتا ہے؟ اور کیا وہاں پہ کوئی نصاب میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے یا کوئی فرق ہوتا ہے جو دوسرے نصاب میں نہیں ہوتا؟ سر اس طرح کہ آلریڈی جو اسٹاف ہے موسٹلی وہ کرسچن ہوتا ہے, لیکن کرسچنس کے علاوہ مسلمس بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, سکھ ہیں, لیکن جو زیادہ آپ کو پتہ ہے جیسے مشنری ہے تھرو دا چرچ جو ہے وہ آتے ہیں. ایڈورڈز کالج کا نام آپ بھول گئی. جی ایڈورڈز کالج آلریڈی وہاں پہ بھی اگر دیکھا جائے تو مسلم اسٹاف جو ہے وہ بہت اکثریت میں پایا جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو ناؤ, لیکن وہاں پہ ہیڈ جو ہیں وہ شاید جو ہے وہ کرسچن ہی ہو. جو نصاب پر ہم بات کر رہے ہیں تو سنبل صاحبہ یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ ہم بحیثیت مسلم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو نصاب کے پی کے میں, پنجاب میں, سندھ میں, بلوچستان اور دیگر صوبوں میں بھی پڑھایا جاتا ہے, تو وہ تمام تعلیمی ادارے جتنے بھی ہیں, چاہے وہ سرکاری ہیں, سرکاریوں میں اور اداروں میں, اور جو ہیں پرائیویٹ اداروں میں تھوڑا فرق آ جاتا ہے کہ وہ تھوڑا سا ایڈوانس ہو جاتے ہیں, اور گورنمنٹ کو فالو کرنے کے لیے جو سرکاری ادارے جتنے تعلیمی ادارے ہیں, چاہے اسکولز ہیں, کالجز ہیں, تو کیا فرق کوئی موجود ہے مسلم کمیونٹی کی اسکولز میں اور جو رن کر رہے ہیں آپ کی کمیونٹی کے, جیسے سینٹ میری کی بات کریں گے, سینٹ فرانسس کی بات کریں گے, تو کیا کوئی نصاب میں فرق ہے بچوں کے لیے؟ کیونکہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ مسلم بچے بھی پریفرنس کرتے ہیں, اپنے والدین پریفرنس کرتے ہیں سینٹ فرانسس میں پڑھانے کے لیے, پریفرنس کرتے ہیں سینٹ میری میں پڑھانے کے لیے, پریفرنس کرتے ہیں کسی اور ایڈورڈز کالج میں پڑھانے کے. تو نصاب کا تو کوئی فرق نہیں ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. آپ کا کیا؟ اگر دیکھا جائے میٹرک کو, ٹھیک ہے, کے پی بورڈ وغیرہ یہ سب چیزیں یہ تو اکوالٹی میں آتے ہیں, لیکن اگر آپ بیسکلی دیکھا جائے جو ان کے ارلی سٹیجز ہوتے ہیں, پلے گروپ ہو گیا, نرسری, پریپ, اگر ان کو بھی آپ آگے دیکھیں 7th کلاس تک, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ جو ہے بہت زیادہ پریفرنس دی جاتی ہے انگلش کو, فونکس کو. فونکس ساؤنڈ ٹائپ ہوتا ہے, بچوں کو وہ سیکھنے میں بھی ایزی ہوتا ہے, بچوں کی وہ پروناؤنسیشن بھی کریں گی. کیا چیز ہوتی ہے یہ جو فونکس ہوتا ہے, لائک ساؤنڈس, لائک ہم لوگ کہتے ہیں ABC جو ہے, لیکن یہاں پہ یس, پھر اینی ایپل, پھر ساؤنڈ کے ساتھ اے ب اس طرح کر کے پڑھایا جاتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو جو ہے سیکھنے کا بہت موقع ملتا ہے, وہ جب ساؤنڈ سیکھ لیتے ہیں تو ورڈنگ وہ خود ہی پڑھنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. اور اگر دیکھا جائے گورنمنٹ سیکٹر کو تو وہاں پہ جو گورنمنٹ اسکولز ہیں نہیں ملیں گی. اینڈ سیکنڈلی جو ہے وہاں پہ اگر ہماری مائنورٹی کو دیکھا جائے تو ہمارے لیے ٹیچرز بھی اویلیبل نہیں ہوتے. لائک آپ لوگوں کے پاس اگر دیکھا جائے تو اسلامیات کی ٹیچر اویلیبل ہے فور دا مسلم اسٹوڈنٹس, لیکن جہاں پہ بات آئے گی کرسچنس کے لیے تو وہاں پہ ہمارے لیے صاحبہ بات یہ کہ یہ ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے ہیں تعلیمی ادارے اور تعلیم کے ذرائع,
ہماری مسلم کمیونٹی کے لیے اور مائنورٹیز کے لیے اس کے اوپر تو ایک سیپریٹ پروگرام ہونا چاہیے تاکہ اس کو اسٹیپ وائز ہم ڈسکس کریں، تاکہ ہمارے ناظرین کو، دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ آیا مسائل کیا ہیں اور مسائل اور رکاوٹیں کیا ہیں، اور آیا کوئی ایسی تجاویز آپ کی جانب سے آئیں۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ سنبل صاحبہ یہ بتائیں کہ اس مرحلے کو گزرنے کے بعد، ایک تعلیمی اداروں سے فارغ التحصیل ہو جانے کے بعد، کوئی بھی نوجوان، وہ آپ کی کمیونٹی کرسچن کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے، اس دوران جیسے کہ اس عرصے میں اس نے مسلمان کے ساتھ زیادہ وقت گزارا، اور دیگر اقلیتیں جو ہیں وہ تو شاذ و نادر ہی کہیں پہ ہوں گی جو کہ تعلیمی اداروں میں ہوتی ہیں، بعض دفعہ وہ اپنی آئیڈینٹی شو بھی نہیں کرتے جب تک کہ وہ فارم نہ دیکھا جائے۔ اب مسلم جتنے بھی ادارے ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہم رہتے ہوئے بات کرتے ہیں، تو وہاں پہ اسلامیات کو، اسلامک اسٹڈیز کو ایک لازمی جز قرار دیا جاتا ہے۔ تو کیا کوئی ایسا طریقہ کار ہے کہ اگر کرسچن کمیونٹی کا بچہ یا نوجوان، وہ طالب علم، اگر وہ اسے نہ فالو کرنا چاہے، اسے نہ پڑھنا چاہے، تو کوئی رعایت ہے یا لازمی قرار دیا جاتا ہے؟ سر اس میں اس طرح کی بات ہے کہ ہم لوگ اگر بورڈ میں بھی دیکھیں، ٹھیک ہے، تو بورڈ میں بھی ہم اسلامیات کو چوز نہیں کرتے بیکاز عربی از ڈیفیکلٹ فار اس، تو اس کی ریپلیسمنٹ میں ہمارے پاس ایتھکس ہوتا ہے، تو ہم ایتھکس کو آپٹ کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر یہ کہاں، کس اسٹیج سے شروع ہوتی ہے بات؟ اٹس فرام 9۔ اوکے، اس سے پہلے تو آلریڈی سب سیم ہوتا ہے نا۔ یہاں پہ یہ بتائیں سنبل بیوی کہ ہم تعلیمی اداروں کی بات بھی کر رہے ہیں، اس کے بعد آتا ہے مرحلہ جابس کا۔ تو جابس میں تو جو کوٹا سلیکٹ کر کے آئین پاکستان میں دیا گیا، آپ اس پہ اضافے کی بات کرتی ہیں یا آپ کہتی ہیں کہ یہ ہے اور سفیشینٹ ہے؟ اور اگر نہیں ہے، کیا اس پہ عمل بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اکارڈنگ ٹو دا آرٹیکل 27 کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں سیف گارڈ فار دا ڈسکرمنیشن ان سروس کی بات کی جاتی ہے۔ اگر اس میں دیکھا جائے تو ہماری مائنورٹی کا جو ہے ایک اسپیسیفک کوٹا ہے، دیٹ از آلریڈی یو نو کہ 5% ہے، لیکن جس طرح تمام مائنورٹیز کے لیے، جی یہی بات کریں، صرف کرسچنس کے لیے نہیں ہے، اس میں ہندو بھی آتے ہیں، اس میں سکھ بھی آتے ہیں، تو اس میں لائک جو ہے وہ مائنورٹی کا جو ہے وہ کوٹا بہت کم ہے۔ سیٹس اگر دیکھا جائے 5 اگر سیٹ ہیں یا 4 سیٹس ہیں تو ان میں تو ایک بندہ فکس ہوگا۔ تو مائنورٹی، اگر ہم پورے پاکستان کا ایک تھوڑا سا شارٹ سا سروے بھی کریں نا، تو دیکھیں کرسچن کمیونٹی جو ہے وہ کے پی کے، پنجاب اور سندھ میں موجود ہے، بلوچستان میں بھی ہوگی، اور ہندو کمیونٹی کے پی کے میں اور پنجاب میں ہے، شاید سندھ میں بھی ہے، جبکہ پارسی جو ہیں وہ شاید صرف کراچی تک ہی محدود ہیں، پشاور میں بھی تھوڑے سے شاید نظر آتے ہیں، ان کے کوئی گریو یارڈز بھی ہیں۔ تو اب سب کو آپ نے ایک جگہ جمع کر دیا اور آپ نے سب کمیونٹیز کو ملا کے آپ نے وہ 5% کوٹا جو ہے کر دیا، اور اس میں پھر میرٹ لسٹ لگتی ہے، اس میں اب پتہ نہیں چلتا کہ کون سامنے آتا ہے، اور ان کو پریفرنس ہی نہیں ملتی۔ یہاں تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ کرسچن کمیونٹی میں جو سلیکشن بنے اور اس میں کوٹا بنے اور وہاں پہ بات سامنے آئے، اور میرٹ کے بعد سلیکشن ہونے کے بعد اس کو آگے فارورڈ کیا جائے تاکہ پھر اس کی سلیکشن ہو جائے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں موجودہ صورتحال میں کہ اگر ہم ارد گرد نظر دوڑائیں تو الحمدللہ اچھے اعلیٰ عہدوں کے اوپر تمام کمیونٹیز سے، اس میں کوئی ایسی وہ شامل نہیں کہ کسی میں کسی کو دیا گیا کسی کو نہیں۔ الحمدللہ اگر ہم کورٹس کے اسٹاف کی بات کریں تو وہاں پہ بھی آپ کو تمام کمیونٹیز نظر آتی ہیں۔ آپ عدلیہ کی بات کریں، عدلیہ میں بھی جیسے ہمارے مختلف پٹیل صاحب بھی رہے ہیں اور دوسرے ہندو بھی رہے ہیں الحمدللہ، اور ایسے ججز کو کوئی آنے میں، اور ابھی بھی جوڈیشری میں نچلی سطح سے لے کے اوپر تک تمام کمیونٹیز کے لوگ شامل ہیں۔ تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ آپ کو کوئی وہ نہیں مل رہا، کوئی آپ کے لیے پریفرنس موجود ہے، اپنی کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہو رہی، یہ بات ٹھیک ہے نا جی؟ اسٹارٹنگ میں اگر دیکھا جائے نا تو ہمارے جو مائنورٹیز تھی ان کو ہمیشہ نچلا طبقہ جو تھا وہی گورنمنٹ جابس میں ملتی تھی، لیکن اب گریٹ ہو گیا ہوا، اب تو اچھی پوسٹ جیسے آپ نے بتایا عدلیہ میں بھی ہمارے پاس موجود ہے، ایوری سیکٹر میں جو ہے گورنمنٹ کے اچھی پوسٹ پہ بھی ہمارے لوگ آ رہے ہیں۔ وہ ڈسکرمنیشن اسٹارٹنگ میں تھا، ایسے اب نہیں ہے کیونکہ اس پہ بہت زیادہ ورک آؤٹ چل رہا ہے،
اور اگر دیکھا جائے اسی چیز کو تو ابھی یہ جو مائنورٹی کوٹا کی بات کی ہے تو اس میں ہمارے پاس مائنورٹی کوٹا بھی ہوتا ہے. پلس پوائنٹ ہمارے لیے ایک یہ ہے کہ ہم اوپن میرٹ پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. دین مائنورٹی کوٹا اور لائک بینگ فیمل, ہم فیمل کوٹا پہ بھی لائک ہمارے پاس یہ 3 ٹائپ کی جو ہے اپرچونیٹیز آ جاتی ہیں. تو اٹس اے گڈ اپرچونیٹی فار ایس کہ ہم اوپن میرٹ میں بھی کر لیں. مائنورٹی اگر اس میں سلیکشن نہیں ہوتا دین مائنورٹی کا آپشن ہے. اگر مائنورٹی میں ہم نہیں آ سکتے تو فیمیلز کے لیے فیمیل جو کوٹا ہے وہ بھی اویلیبل ہے. سنبل صاحبہ, آج کے پروگرام میں ہم نے کوشش تو کی کہ بہت سارے موضوعات کو, بہت سارے سوالات آپ کے سامنے رکھے. الحمدللہ یہ بات سب دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں کہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ان سوالات کے جوابات دیے. اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ آپ کا بحیثیت کمیونٹی ممبر ہونا مکمل کنٹرول اور کمانڈ رکھتی ہیں آپ, لیکن چونکہ پروگرام کی وقت کی کمی کے باعث ہم مختلف سوالات جو ہیں وہ ہمارے جو ہیں وہ پینڈنگ رہ گئے ہیں. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آئندہ آنے والے کسی پروگرام میں مزید ایک دفعہ پھر آپ کو ہم اپنے پروگرام میں دعوت دیں, کیونکہ خصوصاً یہ تعلیمی اداروں میں بچوں کی تعلیم اور اس مرحلے سے گزرنے والی بات, اور دوسرا خواتین کے اوپر بات کی جائے کہ خواتین کمیونٹی سے جو تعلق, آپ کی کمیونٹی سے جو خواتین تعلق رکھتی ہیں, ان کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کون کون سی رکاوٹیں ہیں. تو انشاءاللہ آئندہ پروگرام کے لیے ہم آپ کو دوبارہ دعوت دیں گے. امید ہے کہ آپ اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیں گی. ناظرین, امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. کوشش ہم نے یہ کی ہے کہ ہم نے اپنی کرسچن کمیونٹی کو ٹائم دینے کے لیے, تاکہ ہمارے وہ ناظرین جو دنیا کے ہر کونے میں موجود ہیں, جو اسکاؤ نیوز کے TCN چینل کو دیکھتے ہیں, سنتے بھی ہیں, پسند بھی کرتے ہیں, ہمیں آپ کی رائے, آپ کی شیئرنگ, آپ کی مثبت سوالات کا ہمیں انتظار رہے گا, تاکہ ہم اپنے پروگرام میں مزید بہتری لائیں, اور وہ جو سوالات جو تشنا رہ گئے ہیں, جن کے اوپر بات نہیں کی جا سکی, ان کو بھی آئندہ آنے والے پروگراموں میں وقت دیا جا سکے. امید ہے آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور میری مہمان جناب سنبل کرسٹوفر ایڈوکیٹ صاحبہ کو اجازت دیں. والسلام. پاکستان زندہ باد.